جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ غزہ کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. 4 دن کی ہے جنگ بندی، لیکن بہرحال جنگ بندی ہے، ایک پاز آئے گا، تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا ان کو جو اسرائیل کی جو دہشت گردی کہہ لیجیے آپ، اس کو ایگریشن کہہ لیجیے آپ، کوئی بھی نام دے لیجیے آپ کو، لیکن جس طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ وہاں کھلواڑ ہو رہا ہے، جس طریقے سے انسانی جو روایتیں ہیں ان کی تدفین کی جا رہی ہے تسلسل کے ساتھ اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد یہ ایک تھوڑا سا پاز جو ہے، یہ تھوڑا سا صورتحال کو سنبھلنے کا موقع کہہ لیجیے آپ، یا تھوڑا جس کو کہتے ہیں کہ جب انسان بہت تھک جاتا ہے ہر قسم کی آفتوں سے تو اس کو ایک بریدنگ سپیس ملتی ہے. تو یہ ایک طرح کی بریدنگ سپیس ہوگی، اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے نہیں جا رہا ہے. اور یقینی طور پر یہ جو سویپ ہے جو طے ہوا ہے کہ حماس جو ہے وہ 50 لوگوں کو چھوڑے گی اور اسرائیل جو ہے وہ 150 فلسطینی بچوں اور خواتین کو چھوڑے گا، یہ تھوڑا سا اس کو کہہ لیجیے آپ کہ یہ ایک بریدنگ سپیس، جیسا کہ میں نے کہا، تھوڑا سا کچھ گڈ ول کی طرف جاتی بات دکھائی دیتی ہے، لیکن چونکہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے اور چونکہ کنڈیشنز بہت سخت ہیں دونوں طرف سے ہی اور خاص طور سے اسرائیل کی طرف سے، اس لیے اس کی بات کرتے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ. پہلے ایک منظرنامہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ عالمی طاقتیں کہہ لیجیے آپ یا دنیا کہہ لیجیے 2 بلاکس میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ بلاک ہے جو امریکہ کی قیادت میں اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، جس میں یورپ شامل ہے، جس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو ان کو اخلاقی، سیاسی، مالی، دفاعی، فوجی ہر قسم کی امداد فراہم کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کی طرف سے اپنے 2 بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ یعنی بحر روم میں بھیج دیے ہیں انہوں نے، بے پناہ متعدد جہاز اور ان کے ساتھ ہیں. اسلحہ کی سپلائی وہ جس برق رفتاری سے جاری ہے جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. دوسرے ممالک بھی اسلحہ بھیجنے والوں میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ آسٹریلیا نے کوشش کی ایک جہاز بھر کے اسلحہ بھیجنے کی، مگر وہاں کے لوگوں نے کشتیوں میں بیٹھ کے اس جہاز کا بندرگاہ سے باہر نکلنا ناممکن بنا دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جہاز جو اسرائیل کی طرف روانہ ہیں، ان میں سے ایک جہاز کو جو حوثیز ہیں یعنی یمن کے، انہوں نے اغوا کرنا، تو خیر یہ امریکی اصطلاح ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ ہم کوئی ایسی چیز یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے جو کسی بھی اعتبار سے اسرائیل کے فائدے کے لیے ہو یا اسرائیل کا مفاد اس کے ساتھ منسلک ہو. دوسری دنیا کا حصہ جو ہے وہ جس میں چین اور روس ہیں، یہ جو پہلا حصہ تھا اس کی قیادت جناب بائیڈن صاحب فرما رہے ہیں، اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں چین کے پریزیڈنٹ شی اور روس کے ولادیمیر پوتن جو ہے، یہ دونوں شامل ہیں. لیکن دوسرا دھڑا جو ہے وہ اب تک قراردادیں پاس کرنے سے یا اخلاقی طور پہ اخلاقی مدد کے لیے بیانات جاری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس نے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بالآخر 2 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آواز بلند کی ہے اور اتنی ڈھنگ سے کی ہے کہ پتہ چلا کہ ابھی مسلم دنیا مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے. اس میں ایک ترکیہ ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے. ترکیہ نے تو جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا، جو ان کا لہجہ تھا، ہم نے سنا ہے کئی دفعہ ان کی تقاریر میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ صرف لفظوں تک، یا کہہ لیجئے کہ he was not playing with the galleries, he was sending very serious message across to the Israelis کہ جناب یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں چلے گا. پھر انہوں نے پریکٹیکل اقدامات کیے. انہوں نے وہاں سے 40 کے قریب بچے جو نکلے، ان کو انہوں نے انکیوبیٹرز میں ڈال کے، اور ایمبولینسز کھڑی انتظار کر رہی تھی، ان کا ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا ہے. تو وہ 40 جانیں بچانا ایسے حالات میں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کریں گے غزہ میں، اور انہوں نے وارن بھی کیا، میری اطلاعات یہ ہیں اسرائیل کو، کہ اس میں پنگا نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ پنگا کریں گے تو دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار اگینسٹ ترکیہ. یہ انہوں نے صاف میسج دیا. دوسری جو بڑی سٹرونگ آواز جس کو کہیے کہ آپ جس کا بڑا وزن ہے، وہ ہے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان. انہوں نے خطاب کیا جی اسی برکس کی کانفرنس سے، جہاں پر پریزیڈنٹ شی بھی تھے، جہاں پر پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن بھی تھے، اور دیگر نمائندے بھی تھے اسلامی ملکوں کے، بڑے پاورفل ملکوں کے. اس میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ، کہ یہ ہونا چاہیے لب و لہجہ. اگر آپ نے سفارتی سطح کے اوپر بھی کسی محاذ پہ لڑنا ہے تو آپ کے لہجے میں اور آپ کے لفظوں کے چناؤ میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام ملک اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنا بند کر دیں. دیکھیں کتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے.
اب یہ ون کنٹری اسپیسیفک نہیں ہے، ان کا جو بھی ہتھیار دے رہا ہے اس کو ہتھیار دینا بند کر دیں. فلسطینیوں کی غزہ پٹی سے جبری بے دخلی ناقابل قبول ہے. یعنی جواز نہیں دیا انہوں نے کہ اچھا یہ نہیں ہوگا تو ایسے کر لیں گے، ایسے نہیں ہوگا تو ایسے کر لیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. پھر انہوں نے کہا کہ جی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششوں کی اب ضرورت ہے. بٹ اس سب سے بڑھ کے جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ 1967 کی تعین کردہ حد بندی کی بنیاد پر خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے. ان کا اس صورتحال کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ 1967 کی پوزیشن پہ جا کے دیٹ مینز واٹ؟ دیٹ مینز خالی کرنا پڑے گا غزہ کو کمپلیٹلی، خالی کرنا پڑے گا ویسٹ بینک کے ان علاقوں کو جس کے اوپر قبضہ ہے. جہاں جہاں آپ نے اپنی سیٹلمنٹس بنائی ہیں اللیگل، وہ سب آپ کو خالی کرنے پڑیں گے بیکاز دیٹس اے پیلسٹینین لینڈ. اور دوسرا یہ کہ ایسٹ جیروشلم جو ہے وہ اس کا دارالخلافہ ہوگا. تو محمد بن سلمان صاحب نے اور یہ کہا کہ اسرائیل کی جو غزہ کی پٹی کے اوپر جو بمبارمنٹ ہے یا جو فوجی کارروائیاں ہیں یہ مکمل طور پر رکنی چاہیے. وہ کسی سیز فائر کی بات نہیں کر رہے ہیں یا کسی ٹیمپریری سیز فائر کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہ دے مسٹ بی اسٹاپڈ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیوں کو روکنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ جو بیان بازی ہے اس سے کچھ نہیں ہونا. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس ٹو اسٹاپ دس جینوسائیڈ آف دا پیلسٹینین پیپل. تو اس اعتبار سے اسٹیپس جو ہیں وہ کیا سعودی عرب پہلے لے گا؟ کیونکہ اس جنگ سے پہلے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات جس طرح سے استوار کرنے کی کوشش کی وہ تو گئے بھی اس کا تو اب خواب دیکھے گا اسرائیل. وہ جو لگ رہا تھا نا ان کو کہ پورے مشرق وسطیٰ میں تمام اسلامی ممالک ان کو ریکگنائز کرنے جانے، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ناؤ. دس از ناؤ سم تھنگ آف دا پاسٹ. یعنی اس قسم کی نوعیت جو آپ کے سامنے ہے، 14,000 سے زیادہ افراد شہید کر دیے گئے ہیں، 35,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں. غزہ ہیز بین ریزڈ ٹو گراؤنڈ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کوئی اس طرح کی واردات اب نہیں ہوگی. یہ تو کسی نہ کسی عملی نتیجے پر پہنچے بغیر یہ کانفلکٹ ختم ہونے نہیں جا رہا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم وہاں کی صورتحال دیکھیں تو اسرائیل ریپینٹ تو کرتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اسرائیل کے اندر توڑ پھوڑ کا ایک عمل جاری ہے. جو نقصان انہوں نے اٹھایا حماس کے ہاتھوں تو اپنی جگہ ہے، جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے اس کو آپ افیکٹو کہہ لیجیے نہ کہیں، لیکن جو ان کے اندر جو یرغمالی تھے ان کی فیملیز نے جو حشر کیا ہے وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو بہت ویک وکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان کے اوپر کرپشن کے ہاربل چارجز ہیں. وہ تو اگر یہ جنگ نہ شروع کرتے تو اب تک گھر گئے ہوتے وہ یا جیل میں ہوتے. وہ یہ جنگ شروع ہی انہوں نے کی ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے.